اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قسط سماعت کے لیے پیش خدمت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ قسط میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبوت سے قبل عرب کے اور پورے دنیا کے ادیان و مذاہب کے حالات کیا تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے عرصے قبل کے دو مشہور اور اہم واقعات، جس میں سے ایک زمزم کے کنویں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ڈھونڈ نکالا تھا، اور دوسرا واقعہ کعبے کو گرانے آئے ہوئے ہاتھی والوں کا انجام کیا ہوا تھا، یہ بھی آپ نے سنا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ان کے والد عبداللہ کی وفات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سنا تھا۔ اب آگے، عرب میں نوزائیدہ بچوں کو بچے کی ماں کے علاوہ دوسرے رشتہ دار یا لونڈی یا دایا وغیرہ بھی دودھ پلاتی تھی، یہ عام بات تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے نوزائیدہ بچوں کو شہر کی بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے گاؤں دیہات کی دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور صحت مند ہو، ان کے اعصاب مضبوط ہو اور وہاں کی خالص اور ٹھوس عربی زبان بھی وہ سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ بنت ابی زویب کے حوالے کر دیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون تھی، اسی لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے۔ تو رضاعت یعنی دودھ پلانے کے دنوں میں حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ایسے ایسے مناظر دیکھی کہ وہ سرتاپا حیرت رہ گئی۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے علاقے سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی۔ اچھا، آج کل لوگ گدھے کی افادیت سے ناواقف ہیں، یا جن کو گدھے کی افادیت کا علم نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گدھا ایک بیکار یا سست جانور ہے، جبکہ گدھا کچھ کاموں میں گھوڑے سے بہتر ہوتا ہے۔ گدھے سے بھاری اور وزنی سے وزنی سامان دشوار گزار راستوں اور دشوار گزار علاقوں تک پہنچانے کا کام لیا جاتا ہے، جبکہ اس پر سواری بھی کی جاتی ہے۔ خاص کر پہاڑی علاقے کے لوگ تو اس کو اللہ کی طرف سے نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا، خچر اور گدھے کو بھی بطور سواری کے استعمال کیا ہے، اور صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ بہرحال، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر روتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے، نہ میرے لیے نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچہ لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اسی بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے، اور اس نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ ان کا بھائی کا مطلب ان کی خود کا اپنا بچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اپنی اونٹنی کا دودھ دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے،
انہوں نے اتنا دودھ نکالا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر دودھ پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زبیر کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی ہاں ہاں بخدا یہ وہی گدھی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم اپنے علاقے بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دوہتے اور دودھ پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہمارے قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں حلیمہ کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہیں رہتا تھا۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس مکہ واپس لائے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ چنانچہ میں نے اس کی ماں سے گفتگو کی، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کی عمر ختم ہونے کے بعد بھی دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ اس وقت اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا، یعنی سینے کو کھول دیا۔ پھر اس میں سے آپ کا دل باہر نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں ایک برتن میں ڈال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر سینے میں اس کی جگہ لوٹا دیا اور پھر سینے کو برابر کر کے چلے گئے۔ ادھر بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی کہ دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا، محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد دائی حلیمہ سعدیہ نے خطرہ محسوس کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کا یہ ارادہ ہوا کہ یثرب جا کر اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کریں۔ یاد رکھیں پچھلی قسطوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ کے والد عبداللہ شام کے ایک تجارتی سفر سے واپسی کے دوران بیمار ہوئے تھے اور یثرب جس کو بعد میں مدینہ کا نام پڑا وہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہیں پہ ان کی تدفین ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ نے اپنے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئی۔ وہاں 1 مہینہ قیام کیا، پھر مکہ واپسی کے لیے سفر شروع کیا، لیکن ابھی سفر کی ابتدا ہی تھی کہ وہ بیمار ہو گئی۔ پھر یہ بیماری اس قدر شدت اختیار کرتی گئی کہ مکہ اور مدینے کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ آمینہ کی تدفین وہی مقام ابوا میں ہوئی۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا اور نیا شوق لگا تھا۔
جس نے پرانے زخم کرے دیے تھے، یعنی والد کے نہ ہونے کا احساس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ظاہر بات ہے جن بچوں کے والد نہیں ہوتے، جب وہ اپنی عمر اور اپنے ہم عمر بچوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے والد کو دیکھتے ہیں تو اپنے والد کی غیر موجودگی ان کو ستانے لگتی ہے، ان کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 6 سال کی عمر میں ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اپنے اولاد سے بھی زیادہ اپنے اس یتیم پوتے سے محبت کرتے تھے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 سال ہی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال مکے میں ہی ہوا، مگر وفات سے پہلے ہی دادا عبد المطلب نے اپنے ایک ہونہار بیٹے ابو طالب کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش چچا ابو طالب نے کی۔ انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور تقریباً 42 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خیال رکھا، ان کی حفاظت کی، ان کو ہمت دی اور ہر سخت اور کٹھن حالات میں اپنی حمایت ان کے ساتھ رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی۔ دادا عبد المطلب کے بعد چچا ابو طالب بھی مکہ کے ایک بڑے سرداروں میں شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال یا 12 سال 2 مہینے ہوں گی۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے ایک تجارتی سفر پر نکلے اور شام کے ایک شہر بصرہ پہنچے۔ بصرہ شہر میں عیسائیوں کا ایک مذہبی پیشوا جرجیس نامی راہب رہتا تھا، جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب ابو طالب کا تجارتی قافلہ، جس میں ان کے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جب یہ قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے کلیسا سے، اپنے گرجا سے باہر نکل کر اس قافلے کے اندر آ گیا اور اس قافلے کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی وہ گرجا گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو اس راہب نے تورات و انجیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ سید العالمین ہیں اور اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ چچا ابو طالب نے فوراً ان کو پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ جب پہاڑ کی گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو اس بچے کو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے ہڈی کے پاس سیب کی طرح ابھری ہوئی ہے، اور ہم ان کے اوصاف ہم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہیں سے واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ وہاں پر یہودی ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعض غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں ہی رہے اور وہی آپ کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بارے میں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہونے والے ایک خطرناک جھگڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی رائے سے، اپنی فیصلے سے اس جھگڑے کو ختم کیا، اس کے بارے میں سنیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔